پاکستان میں نشیوں کی علاج گاہیں نہ ہونا سب سے بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے کہ بہت سارے منشیات فروش اس وقت مارکیٹ میں ہیں، بازاروں میں ہیں، شہروں میں ہیں۔ بہت لاہور میں داتا دربار کے سامنے بہت سارا نشئی وہاں سوئے رہتے ہیں، وہاں پڑے ہوئے ہیں، کوئی نہ ان کا علاج کروا رہا ہے، نہ منشیات کی روک تھام کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے۔ اور پاکستان میں ریہیبلیٹیشن سینٹرز اتنے کم ہیں کہ ان کا علاج ان ہاسپٹل سے ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم نے کچھ سال پہلے کوشش کی کہ پلان کیا، ہم چوک اعظم ڈسٹرکٹ لیا میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے، اور اس ضمن میں نے اور محمد عمر شاکر صاحب نے کمیونٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے وزیر آباد، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور مختلف ریہیبلیٹیشن سینٹرز کا دورہ کیا اور وہاں کے ایس او پیز کو چیک کیا۔ تو یہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز پرانے بنے ہوئے ہیں۔ اب گورنمنٹ نے جو ایس او پیز جاری کی وہ بہت ہی زیادہ مشکل تھیں، ہم پورا نہیں کر پا رہے تھے۔ ہم نے 2 کنال کے قریب ہمارے پاس زمین تھی جو ہم نے پلان کیا کہ ہم اسے ڈونیٹ کریں گے، لیکن اس کے اوپر جو بلڈنگ کے ایس او پیز تھے کہ بلڈنگ کے اندر سوئمنگ پول اپنا ہونا چاہیے، 10 کمرے ہونے چاہیے، 50 بیڈ ہونے چاہیے، 4 حاضر سروس ڈاکٹر ہونے چاہیے، ڈسپینسری ہونی چاہیے، گارڈ ہونا چاہیے، اور بہت کچھ تھا۔ تو وہ جتنے بھی ریکوائرمنٹس تھیں گورنمنٹ کی طرف سے، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے، وہ اپروکسیمیٹلی اس 2 کنال کے اوپر بلڈنگ کے اخراجات 2.5 سے 3 کروڑ تھے، اور ہمارے پاس کوئی بھی ایسا دوست موجود نہیں ہے کہ جو ایک وقت میں 2.5-3 کروڑ 4 کروڑ روپیہ انویسٹمنٹ کر کے وہاں بلڈنگ کھڑی کروا سکتا۔ ہمارا وہ خواب ہی رہا، اور ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر کے قیام کو یقینی نہ بنا سکے۔ اس کے بعد ہم نے پلان کیا کہ ہم جتنے بھی نشئی عموماً مہینے میں 2 سے 3 لاشیں نشیوں کی ہمیں مل جاتی ہیں، اور ہم ان کی تدفین کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے وارث مل جاتے ہیں اور وہ اپنے پیاروں کو لے جاتے ہیں، کچھ کو ہم یہاں اپنے قبرستان میں تدفین کرتے ہیں اور ان کا مکمل ریکارڈ بناتے ہیں۔ یہ کام ڈسٹرکٹ لیا میں تو ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن دیگر اضلاع میں یہاں پہلے لیا بھی میں ایسے ہی موجود تھا، دیگر اضلاع میں بھی یہ سسٹم موجود ہے کہ خاک روبوں کے کو سپرد کر دیا جاتا ہے نعش کو، اور وہ بغیر جنازے کے اور بغیر غسل کے وہ مسیح کسی بھی مسلمان کو تدفین کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح جو نعش ہے اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور نہ ہی گورنمنٹ ان کی تدفین کا کوئی فنڈ جاری کر رہی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم نے تشویش کا اظہار کیا، اور لیا میں تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن کب تک یہ چلے گا؟ جتنے بھی نشئی موجود ہیں اس وقت پاکستان میں، اب تو وہ نشے کے اوپر لگ گئے۔ منشیات کی سیل کو فروخت کو بند ہونا چاہیے۔ اگر بند کر بھی دیں تو بھی ہمارے پاس تقریباً 35 لاکھ کے قریب پنجاب میں نشئی موجود ہیں جن کو علاج کی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ اس کے اوپر کام نہیں کر رہی۔ ہمارے جتنے بھی منتخب نمائندگان ہیں، پالیسی میکرز ہیں، وہ بھی اس کے اوپر کام نہیں کر رہے۔ بیسیکلی ہونا یہ چاہیے کہ ہر تحصیل لیول ہاسپٹل کے اوپر ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا جانا چاہیے جہاں نشیوں کو علاج گاہ، دیکھیں یہاں جو کوئی بھی THQ لیول ہاسپٹل ہوتا ہے وہاں ڈسپینسری بھی موجود ہوتی ہے، ڈاکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں ہر چیز موجود ہے۔ وہاں صرف 2 کمرے مختص کرنے کی ضرورت ہے، وہاں 4 سے 5 مرلے یا 1 کنال زمین سائڈ پہ وہاں سوئمنگ پول بنا کے 4 دیواری بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ وہاں علاج کروا سکیں، اور یہ کوئی زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے سسٹم۔ ہر ہاسپٹل میں 5، 6، 7، 10 لاکھ سے یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کا قیام یقینی بنایا جا سکتا ہے، لیکن گورنمنٹ اس کے اوپر کام نہیں کر رہی۔ اور میرے دیس کے جتنے بھی لوگ منشیات کی لعنت میں پڑ چکے، وہ اسی طرح کبھی کچرے کے ڈھیر پہ، کبھی کسی جنگل میں، کبھی چوک چوراہے میں مردہ حالت میں پائے جاتے ہیں، کچھ لاوارث کر کے دفنا دیے جاتے ہیں، کچھ کے ورثاء آ جاتے ہیں۔ کب تک میرے نوجوان اس طرح سڑکوں کے اوپر مرتے رہیں گے اور میری گورنمنٹ ہوش کے ناخن نہیں لے گی؟ دیکھیں انڈیا میں بہت زیادہ کمپینز اس کے اوپر چلیں، اور وہاں تقریباً ہر ہاسپٹل میں ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کر دیا گیا، لیکن پاکستان میں، پنجاب میں اور پاکستان کے دیگر جتنے بھی صوبے ہیں وہاں یہ کام سٹارٹ نہیں کیا جا سکا۔ حاضر سروس ڈاکٹر بھی موجود ہیں، یہ سب سے بڑی ہماری نیگلیجنسی ہے، اور ہمارے جتنے بھی پالیسی میکر ادارے ہیں، جتنے بھی ہمارے صوبائی ممبرانز ہیں، وفاقی ممبرانز ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس طرف دھیان دیں۔ میرے جو نوجوان اس لعنت میں پڑ چکے اور ان کو صحتیاب کروانے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والا اور منشیات کو میرا سوال ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے، آپ منشیات کی روک تھام کا ہفتہ کیوں مناتے ہیں؟ آپ پورا سال کیوں نہیں مناتے؟
یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ہم ایک یا ہم صفائی ہفتہ صفائی مہم منا رہے ہیں جی، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس کے اوپر پراپرلی پورا سال ہی صفائی کرنی چاہیے. پورا سال ہی منشیات کی روک تھام کے لیے ہمیں سرو کرنا چاہیے. اگر کوئی ایس ایچ او کسی بڑے منشیات فروش کو گرفتار کر لے تو ڈی پی او کو سوچنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کیوں آپ ایس ایچ او کو تبادلہ کر دیتے ہیں، کیوں آپ میں ہمیشہ ایک ہی بات سمجھتا ہوں، جب ہمارے قاضی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے کوتوال ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا. ہمارے قاضی ٹھیک نہیں ہے، ہمارے کتنے کیس زیر التوا اس وقت ہیں، 36 لاکھ کے قریب جو کیس ہیں وہ زیر التوا ہیں اور لوگ اپنے فیصلے کے منتظر ہیں. آپ مختلف خبروں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ جی 90 سال بعد فیصلہ آ گیا ہے، بابا جو ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی سیٹ کے اوپر بحالی کے بعد 70 سال کا ہو کے فوت ہو گیا جی، اب فیصلہ آ رہا ہے. تو ہمارے قاضی کو بہتر ہونا پڑے گا، ہمارے کوتوال کو ٹھیک ہونا پڑے گا، تبھی ہم معاشرے کی بہتری کے لیے کر سکتے ہیں. گورنمنٹ اگر نہیں جاگتی تو جتنی بھی این جی اوز پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے قیام کو یقینی بنائیں، لوگوں کو علاج فراہم کریں.